بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں موذی ترین مرض اور خطرناک ترین مرض کینسر کا علاج پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کینسر خود بذات اپنی ذات کی حیثیت میں اتنا خطرناک ہو نہ ہو، لیکن اس کا نام اور اس کے نام سے خوف زدہ اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے۔ اب کیا ایسا طریقہ ہو کہ ہر قسم کے کینسر کو وہ کیور بھی کرے، شفا یاب بھی ہو، جڑ سے بھی ختم ہو، اور جیسے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ موروثی اور خاندانی ہسٹری میں موجود امراض آگے ٹرانسفر ہوتے ہیں اولاد میں، اگلی نسلوں میں، ایک نسل نہیں تو اس سے اگلے نیچے تیسری نسل میں، تو اس سے کیسے بچا جائے۔ اور وہ مریض جو بستر پر ہے، وہ مریض جو آخری سانسیں لے رہا ہے، وہ مریض جس کو ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں رواں دواں، اس کو محتاجیوں، بیساکھیوں، دکھوں، تکلیفوں سے نکالنے کے لیے کیا طریقہ ہو کہ اللہ پاک اس کو ہمیشہ کی شفا نصیب فرمائے۔ اور کینسر جیسے موذی مرض سے صرف اسی کو شفا نہ ہو، بلکہ اس سے آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ حفاظت چلتی چلی جائے، اور آپ ہمارے ادارے کے لیے اور ہم سب کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں آپ تک درست طریقے سے وظائف پہنچانے کی، اعمال پہنچانے کی، روحانی علاج کرنے کی، ہم بھی سب آپ کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ تو اس کے لیے بہت آسان عمل ہے، مریض خود بھی کرے اگر کر سکتا ہے، اس میں سکت جان ہے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا، اتنا کمزور ہے، اتنا بیمار ہے، مایوسی چھا چکی ہے، اور وہ اپنی موت کو پکار رہا ہے یا اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس کے لواحقین میں سے کوئی ایک یا دو یا جتنے بھی لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ کسی ایک نماز کے بعد خواتین جن دنوں میں نماز نہیں پڑھیں گی ان دنوں میں یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں، دعا کریں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور روزانہ یا رقیبو، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، روزانہ 1100 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پر دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد اس مریض کو چمچ چمچ پلائیں، اس مریض کے جسم کو اور جسم کے اعضاء کو تولیہ گیلا کر کے صاف کریں، اور اسی طرح اگر اس مریض کے کمرے میں چھڑکا جا سکتا ہے پاک جگہوں پر تو وہ چھڑکیں۔ اللہ کے حکم سے اس عمل کو کم از کم 11 دن، اور ورنہ مرض کی نوعیت، مرض کی شدت کے مطابق 41 دن جاری رکھا جائے۔ اللہ کے حکم سے نہ صرف شفا نصیب ہوگی، معاملات درست ہوں گے، بلکہ ایسا اچھا بھلا چنگا مریض ہو جائے گا یا ہو جائے گی کہ کبھی اس کو کینسر چھوڑ کبھی سر میں بھی درد ہوا تھا۔ انشاءاللہ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں۔ بس ایک کام آپ نے اس عمل سے پہلے شروع میں کرنا ہے اور ہر 7 دن کے بعد کرنا ہے جب تک یہ عمل جاری ہے، کہ 1 پاؤ گندم، بار بار کہہ رہا ہوں 1 پاؤ گندم کے دانے ہوں، آٹا نہ ہو۔ ہاں مجبوراً آٹا بھی ہو سکتا ہے۔ سر پہ سے واریں، اینٹی کلاک وائز 7 ٹائمز، کلاک وائز 7 ٹائمز وار کے اس کو چھت پہ ڈال دیں کہ پرندے کھا لیں، کسی ویرانے جنگل میں ڈال دیں کہ کیڑے مکوڑے کھا لیں، اور اگر آٹا ہو تو اس کو کسی ایسی جگہ ڈال دیں کیاری میں کہ جہاں پر کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیں، لیکن کسی صورت بھی اس رزق کی بےدبی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے حکم سے اللہ کی مخلوق کے پیٹ میں یہ جائے گا، ادھر انشاءاللہ اس کی شفا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ پاک اپنی مخلوق پر بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور جو لوگ، ایک حدیث پاک ہے، جو لوگ رحم نہیں کرتے وہ رحم سے محروم رکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی شکل صدقے کی ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو طریقہ ہم بتا رہے ہوں آپ کو اس کو لازم پکڑیں۔ اگر اس میں اونچ نیچ ہو جائے، گندم نہیں مل رہی، کسی دنیا کے ایسے حصے میں کہ آٹا ملتا ہے گندم نہیں ملتی، تو آٹا کر لیں۔ آٹا بھی نہیں ہے بھائی چاول کر لیں، چاول بھی نہیں ہے کوئی اناج دوسرا کر لیں، کوئی بھی چیز ہو وہ کی جا سکتی ہے، لیکن ترجیحاً اور سب سے عمدہ اور مجرد طریقہ جو ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں اور سینہ بسینہ میرے مرشد سے اب تک مجھے ملا ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔